آج کل لوگ ہمیں کئی باتیں کرتے ہیں، اجی قائد اعظم یہ تھے جی وہ تھے، کوئی کہتا ہے جی مذہب یہ تھا جی مسلک یہ تھا۔ میں نے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر کے دیکھا ہے، میں خلاصہ نکالتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کہنا۔ قائد اعظم کی زندگی میں دیکھیں نا، ایک ہے فیملی میٹرز، ان کے خانگی معاملات، گھریلو معاملات، ایک ہے ان کا بچپنا اور جوانی، اور ایک ہے ان کے علماء کے ساتھ والا زمانہ۔ میں مانتا ہوں قائد اعظم کی فیملی اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتی ہے، میں مانتا ہوں۔ جب پیدائش کے بعد ان کو جس اسکول میں داخل کیا گیا وہ مدرسہ سندھ الاسلام اہل تشیع حضرات کا تھا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تاریخ سے آنکھیں کون چھپائے۔ لیکن کیا یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے کہ جب قائد اعظم کو علامہ شبیر احمد عثمانی کا ساتھ ملا ہے، قائد اعظم کو علامہ ظفر احمد عثمانی کا ساتھ ملا ہے، حضرت مولانا محمد علی جوہر کی رفاقت ملی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ ملا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ جماعت میں ملے ہیں، قاری محمد طیب قاسمی کی تحریرات کی تائید ملی ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی ملی ہے، تو ان کا مذہب اہل سنت کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قائد اعظم ایک ایک موقع پہ ان حضرات کو مقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کرو، قائد اعظم کے جو اے ڈی سی ہیں، پرسنل سیکرٹری جو ہیں، یہ قائد اعظم کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زیارت میں تھے، جہاں ہمارے قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی تصویر آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئٹہ والی، وہاں ہے، تو وہاں ٹیلی فون کے ذریعے کراچی اے ڈی سی کو کہا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملاؤ، یہ بیماری اور علالت کے ایام چل رہے ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی اس وقت اپنے فون کے قریب موجود نہیں ہے، وقت طے کر کے دوسرے وقت بلایا گیا۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہی تھے نا، موبائل کمیونیکیشن کا زمانہ تو نہیں تھا۔ تو جب بلایا گیا تو قائد اعظم نے انہیں دکھ بھری آواز میں کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو بلایا، آپ نہیں تھے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ان دنوں میں کراچی میں رہیں، باہر کا سفر نہ کریں۔ یار یاری تھی نا بڑے عرصے کی، تو یہ بھی سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں نے خالق کائنات کو، اس کے دائی کو کی اجل کو لبیک کہا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو لفظ تو نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں کراچی میں رہوں گا۔ اس کے بعد اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہے۔ بظاہر دوستی میں وہ لفظ نہ کہے کہ دوست کا دل کیا کہے گا، لیکن میسج بھجوا دیا۔ تو جب قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے اور قائد اعظم کو کراچی لایا گیا ہے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، پرانے زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو، 25 منٹ کا کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں کیوں مذہبوں کی بات کرتے ہو، کیوں مسالک کی تفریق کی بات کو سامنے لاتے ہو؟ جب بندہ فوت ہو رہا ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ میرا مولوی پڑھائے یا کسی اور مذہب والا آگے پڑھائے، یا کسی اور جگہ والا کسی اور کو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات میں کسی اور کو اٹھا کے لایا جائے؟ تو قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی کی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جنازہ ان سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ کوئی باقی معاملات، کوئی فیملی میٹر کے تعلقات میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب علماء دیوبند کا ساتھ ملا ہے تو ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا تھا۔ تو ان حضرات کو انہیں سامنے رکھا ہے، اور وہ جنازہ بھی ہوا ہے، اور مسنون جنازہ ہوا ہے جیسے آپ اور آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی اس کا جنازہ پڑھانے والا